تو شاعری اگر اللہ اور اس کے رسول کی تعریف میں ہو، سمجھ آ رہی، تو وہ جائز ہے. تو وہ کیا ہے؟ جائز ہے. اللہ اور اس کے رسول کی تعریف میں، ثنا میں ہو، حمد میں ہو تو وہ جائز ہے. تو اگر وہ شاعری صرف عاشقی مشوقی میں تو وہ حرام ہے. وہ شاعری کیا ساڑیاں شاعراں نے کیویں دیاں شاعریاں دیکھو پڑھیا، غالب نو پڑھ لو، میر تقی نو پڑھ لو، پڑھیا تسی. گندی شاعری، کمینگی والی شاعری، موسیقی، عاشقی مشکل شاعری وہ حرام ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول کی تعریف میں اسلام کی بلندی کے لیے اگر ہو وہ جائز ہے. تو اللہ کے نبی نے وہ سنی ہے. حضرت حسان بن ثابت بہت بڑے شاعر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مداح خاں سے، اور اللہ کے نبی خود اپنا ممبر دیا تھا، حسان بیٹھ اس پہ تو پھر بیان اللہ کے نبی کی پھر بات کر. تو یہ کافر ہی جو کرتے تھے نا اللہ کے رسول کی، تو اللہ کے نبی حضرت حسان کو جواب دے ان کا، لیکن جواب ایسا دے یاد رکھی وہاں میرے داد کے ہیں مکے والے، وہ ہے کہ نہیں دار کے، وہ میرے رشتے دار بھی ہے. یہ یاد رکھی کوئی ایسا نہ لفظ آ جائے. وہ کہنے لگا اللہ دے نبی تسی بالکل ٹینشن لینی، تمہیں میں انج بھی چوں کڈاں گا جویں مکھن چواٹے چ بال کڈ لے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ شاعر سی، مسجد نبی تعمیر ہو رہی ہے، مسجد کے بعد شعر پڑھ رہے ہیں، قد افلح من یعالج المساجد یقرأ القرآن قائما وقاعدا. وہ انسان کامیاب ہے جو مسجدیں بناتا ہے، جو مسجد کی خدمت کرتا ہے، جو مسجدوں کا علاج کرتا ہے، جو مسجد رونق کی فکر، وہ کامیاب انسان ہے. قد افلح، تحقیق وہ کامیاب ہو. من یعالج المساجد، جس نے مسجدیں بنائی، جس نے مسجد تعمیر کی، مسجدی آبادی اور رونق کی اس کا خیال رکھا، وہ کامیاب ہے. یقرأ القرآن قائما وقاعدا، اور ساتھ مقصد بھی بیان، یہ وہ جگہ ہے جہاں قرآن کھڑے بھی پڑھتے ہیں اور بیٹھے ہوئے پڑھتے ہیں. یہ شاعری ایسی شاعری ایسی شاعری کا کوئی مطلب نہیں. تو یہ شاعری اگر عاشقی مشوقی والی شاعری تو وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. جڑے مکے والے تھے نا، مکے والے بڑے بڑے الفاظ النبی ادیب تھے، بڑے بڑے شاعر تھے. عربی شاعری کو چھوٹی شاعری ہے. ایک انہاں شاعر سی لبید عامری، وہ دے بارے چ مشہور سی کہ دے شعر اکتب الحناجر ولو بالخناجر، یہ شعر لکھو بے شک شہرت سے خون کٹ کے نہ پہن دے تھے، یہ دنال دے شعر لکھ لو. اتنا مشہور. جب قرآن سامنے آیا نا بھول گیا ہر شے. بڑے بڑے شعر اچھے لکھ کے تو بیت اللہ دے نال لٹکا دیندے سے، فلانے دی شاعری فلانے. اور سال بعد پھر ایک منصف ہوندا سی قومی شاعر انہاں دا بڑا، جویں ساڈا علامہ اقبال قومی شاعر. تسی جانو علامہ اقبال کی ہے، تانوں کی پتہ ایویں ہی ہے نا. علامہ اقبال ہے جو پیدا ہوئے تھے ان جو اقبالیات نو پڑھو. تو قومی شاعر آتا تھا، وہ بیت اللہ کو لڑکائے شعر کو وہ نمبر دیتا تھا، 5 نمبر 10 نمبر 20 نمبر. ادھر سورہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر جس وقت یہ نازل ہوئی نا، تو ایک صحابی نے وہ سورت پکڑی تو لکھ کے وہاں لٹکا دی. اب یہ سب کو نمبر دے رہا ہے، دیکھ رہا ہے کلام، یہ اتنے نمبر اتنے نمبر. ادھر جب آخر دیکھا انا اعطیناک الکوثر، خدا دی قسم سورو جڑی ہے نا، تین جڑیاں تین ہی مضمون ہے قرآن چ، تین ہی بند کر دیتے سورو. مقام مصطفیٰ ایک مضمون کہ نبی دا مقام کی، دوسرا پیغام مصطفیٰ کہ مصطفیٰ دا پیغام کی، تیسرا جو مخالف تھے ان کا
انجام مصطفیٰ، ان کا انجام کیا ہوا، تو اور ساتھ جو جڑے ہیں پیغمبر کے ان کا انجام کیا ہوا. تینوں ہی مضمون صورت میں ہے، تینوں ہی چھوٹی جی صورت ہے. جب اس نے دیکھا تو کہنے لگا، کھڑا ہو گیا، اپنی انگلی یہاں رکھی اور سوچتا رہا، اور اس نے نیچے لکھ دیا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا، انسان کا یہ کلام نہیں ہے. تینوں مینوں کی پتا اجمیاں نو بھی قرآن کی ہے، سانو کی سمجھ ہے قرآن کی ہے. وہ پتر سی ماواں دے، انہوں نے پتا سی، سمجھتے سی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن نعمرہ، اور جس کو ہم عمر دیتے ہیں زیادہ، جس کی عمر کو ہم بڑھا دیتے ہیں، 90 سال، 100 سال، 80 سال، 120 سال، 110 سال، 5 سال. ومن نعمرہ، اور جس ہم عمر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، جس کی عمر ہم، ننکسہ فی الخلق، ہم اس کو اوندا کر دیتے ہیں، الٹا دیتے ہیں تخلیق میں. ہم اس کو اوندا کر دیتے ہیں تخلیق، الٹا دیتے ہیں اس کو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور جان دے کبا ہو گیا، کبا نہیں ہو جاتا، چنگا مطلب کڑے. ننکسہ فی الخلق، ہم اس کو اوندا کر دیتے ہیں، الٹا دیتے ہیں. کیا مانا؟ کہ وہ جو جتنی لمبی عمر ہوتی ہے اتنا وہ انسان جو ہے بچپنے میں آ جاتا ہے. خلق وہ باتیں بچپنے میں، جدو انسان بوڑھا ہو جاتا اور بچپن والی گلاں شروع ہو جاندی تے صحیح بوڑھا ہو جائے. اسی شاید اتنے نہ پڑھیے، جڑے پڑھے جنہیں تجربے کیتے اپنے ماں باپ دے، 90 سال، 95 سال، کوئی 100 سال، انہاں بزرگاں دیاں پھر باتاں جڑیاں ہوندیاں نا، اور بچپنا آ جاتا. ننکسہ فی الخلق، ہم اس کو تکلیف میں اوندا کر دیتے ہیں. وہ سمجھ آ رہی؟ جی. افلا یاقلون، پس وہ عقل نہیں رکھتے، یہ کافر عقل نہیں رکھتے. کیا مانا؟ کہ جو اللہ اتنی تبدیلی کر رہا ہے، اتنیاں تبدیلیاں جو اللہ کرتا ہے ایک نطفے سے، پانی کو گاڑھا کر دیتا ہے، پھر کچلو بنتا ہے، پھر لہو بنتا ہے، پھر وہ بوٹی بنتی ہے، پھر اس میں ہڈی پیدا ہوتی ہے. ساری تبدیلیاں کون کرتا ہے؟ اللہ. پھر وہ بچہ بنا کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں، پھر وہ بچے کے راستے بھی اللہ آسان کر دیتا ہے. پھر وہ بچہ، پھر بچپن، پھر جوانی، پھر ڈیڑھ عمر تھوڑی جی ہوئی، پھر بڑھاپا شروع ہو گیا. تو جو اللہ اتنی تبدیلی کرتا ہے، کیا وہ انسان کو دوبارہ نہیں اٹھا سکتا قبر سے؟ یہ اللہ کے کیا مقصد. افلا یاقلون، کیا پس وہ عقل نہیں رکھتے کہ جس اللہ نے اتنے شیں جوان نو ایس حالت لے اندہ خلق دے اندر، یادداشت بھی چلی گئی. دیکھے بابے تسی جڑے 100 سال دے ہو جاندے، 95 سال دے ہو جاندے، انہاں دی یادداشت بھی نہیں رہندی. وہ ایک گل نو بار بار وہی کرن گے، بالکل بچیاں والی عادت آ جاندی بچپنا. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، اور نہیں سکھلایا ہم نے اس کو، یعنی اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سکھلائی، شعر نہیں سکھلایا ہم نے، اور شعر و شاعری نہیں سکھائی. شاعر بھی کی بات ہوں دی، وہ تے ہمیں ہی خیالی پلاؤ پکاؤندا رہندا، تو تھوڑی چیز نو اتنا بدا دینا اور بہت ہی تھوڑا کر دینا. شاعر بھی کی صحیح ہے. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے اپنے پیغمبر کو شاعری نہیں سکھائی، شعر نہیں سکھایا.
جڑے مکے والے تھے نا، مکے والے بڑے 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 الفاظ النبی ادیب تھے، بڑے بڑے شاعر تھے. عربی شاعری کو چھوٹی شاعری ہے. ایک انہوں نے شاعر سی لبید آمری، وہ دے بارے چ مشہور سی کہ دے شعر اکتب الحناجر ولو بالخناجر، یہ شعر لکھو بے شک شاہ رکھ کے خون کٹ کے نہ پہن دے تھے، یہ دے شعر لکھ لو، اتنا مشہور. جب قرآن سامنے آیا نا بھول گیا ہر شے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو کوئی شعری نہیں سکھایا، شعر شاعر نہیں سکھایا. تو پھر ان ہوا نہیں ہے وہ، وما ينبغي له، اور نہ ہی وہ اس کے لائق ہے، وہ پیغمبر کے لائق بھی نہیں ہے شاعری، شعر و شاعری. لیکن اللہ کے نبی نے کچھ شعر پڑھا جو حنین میں، وہ خود آپ کا تھا، شاعری سکھائی گئی. جس طرح آپ نے کہا کافروں کے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور لوگوں کافروں یاد رکھو انا النبی، میں نبی ہاں، لا کذب بچ ذرا برابر بھی جھوٹ نہیں، انا ابن عبد المطلب، اور میں عبد المطلب کا بیٹا. فی البدیع سے آپ نے بات کہی پورے کافر تھا. لیکن ایک شاعری لے آنی ابرد آمد، وہ محمد رسول اللہ نو نہیں سکھائی اللہ نے. وما ينبغي له، اور نہ ہی اس کے لائق ہے. شاعر تو کئی کچھ کہہ دیتے ہیں لیکن ان پیغمبر وما ينبغي له، اور تیرے لائق بھی یہ نہیں ہے شاعری. ان ہوا نہیں ہے وہ الا ذکر وقرآن مبین، مگر وہ ذکر ہے، یہ قرآن ذکر ہے، وقرآن مبین، اور صاف صاف قرآن ہے. یہ اللہ کی کتاب شعر نہیں ہے، یہ قرآن ہے، اللہ کے اندر سے نکلی ہے کلام اللہ کی. خیر الکلام کلام اللہ، یہ اللہ کی کلام سب کلاموں سے اعلیٰ ہے. وقرآن مبین، واضح کلام، واضح قرآن ہے یہ. لینذر من کان حیا ویحق القول، تاکہ ڈرائے من اس کو، حیا جو زندہ، اس کو ڈرائے. قرآن زندہ واسطے آیا، مردیاں واسطے نہیں آیا. اسی زندہ دیتے عمل نہیں کرنا، انہیں پوری زندگی زمین دبی رکھنی ہے کسے دی، سود دے کام کرنے، رشوت کھانی، لینی، صلہ رحمیاں توڑنیاں پوری، تے مر جانا نا جسلے موروں کہنا سورہ یاسین دے لاگے پڑھو. سورہ یاسین کو انہوں نے کوئی سمجھی آپ کو جان کڈن لا پڑھو، جنی مرضی پڑھ لے، جو کر کے گیا جو کر کے گیا، پھر پاویں وہ کچھ بھی کر، کچھ بھی کر، اگر وہ مجرم ہے لوکاں دے حقوق تلف کر کے گیا دنیا کنا بھی پڑھ، قرآن زندیاں واسطے ہے. سمجھ آ رہی میری بات بھی؟ اتنے فاتحہ خانی ہوئے گی جو تھے آ ہوئے گا جو تھے زندے تے عمل ہی نہیں، کوئی حصہ نہیں دیتا کسی نے، کسی نے کوئی سہدے اچھا خیر نہیں کی کسی کا نہیں دیتا. تو ان بعد میں ہونے دے اٹھے کی ہے فلاں کرو جی فلاں کرو جی فلاں کرو. لینذر من کان حیا، تاکہ ڈرائے من کا جو حیا زندہ، ویحق القول علی الکافرین، اور ثابت ہو جائے حق بات کافروں، ویحق الحق، ویحق القول علی الکافرین، اور یہ قول حق ثابت ہو جائے کن پر. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. اولم یروا، کبھی انہوں نے غور نہیں کیا؟ تو نہیں پتا، تجھے نہیں غور کر دیا، اللہ تو بھی کہہ رہے تم کبھی غور نہیں کیا. ٹھیک ہے، اولم یروا، تم غور نہیں کرتے. یہ جھوٹیاں مجھی پالی جاندے ہو، گائیاں پالی جاندے ہو، لکھی جاندے ہو، لے لے بکریاں تو پالی جاندے تو نفع کما کے، تو کبھی غور نہیں کیا تم نے؟ اولم یروا، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کس بات؟ انا خلقنا لهم، کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، مما عملت ایدینا انعاما، کہ بے پیدا کیا اس سے، عملت ایدینا، ہمارے ہاتھوں کا ہی بنا کام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جتنے بھی جانور جو کچھ بھی ہے کس کا ہے؟ اللہ کے. اس میں کسی غیر کا دخل ہے؟ یہ سارے جانور پیدا کرنے میں کسی غیر کا دخل ہے؟ وہ ہے دخل کسی غیر کا؟ صرف اللہ.
اولم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا انا خلقنا لہم کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ان کے مما اس سے عاملت ایدینا جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا انعامن جانوروں کو انعامن چھپاؤں کو جانوروں کو فہم لہا مالکن پس وہ اس کے لیے مالک بنے ہوئے اب اس کے فہم پس وہ لہا اس کے لیے مالکن مالک ہوئے اب میری مجھ ہے میری جو ہوتی ہے کیوں جی ہے نا تو اللہ کہے وَذَلَّ اللَّهَ لَهُمْ پس ہم نے قابو میں رکھ دیا ان کو اپنے جانوروں کو قابو رکھ دیا اگر مجھ پوتر جائے تو سارا پنڈ رل کے بگا تو نہیں بال سکتے وَذَلَّ اللَّهَ ہم نے قابو میں رکھا ان کو ایک ہاتھی نے تسی قابو کر لیا کرم نوازیاں کہ نہیں ہیں اللہ وہ کر سکتے ہیں قابو تو کر سکتے جانور قابو کہنے وَذَلَّ اللَّهَ ہم نے ان کو قابو میں رکھا فمن اس سے رقوبہم بعض ایسے جن پر سوار ہوتے ہو سواریاں کرتے ہو کہ نہیں کرتے سواری واسطے گدھا ہی ہے نا ٹھیک ہے اور گھوڑا اونٹ خچر یہ کیا واسطے سوار ہوں لوگ رقوبہم تمہاری وہ بعض ان میں سے ان پر سواریاں کرتے ہیں تو وہ منہا یا کنو بعض اس سے جن کو یہ کھاتے ہیں اب بکرا 10 کلو تک کیا آباد سواد آ گیا ڈمبا سے فلاں کڑائی کھا دی بس سواد آ گیا کیوں کٹے لگو جڑا بڑا سوادی وچھے نہ ورد کر دے کہ نہیں کر دے وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ دے رب نے پوچھنا دن قیامت نو سجنوں پوچھنا جے ایک نعمت اللہ نے سوال کرنا چاہیے ایک نعمت دا سوال ہونا جے وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ تو ویسے کھاتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے سے نا اگر کیڑا صاحب یوب انصاری ہیں کہ غالبہ تو آپ انہوں نے جلدی نا ایک چھوٹا جا بکرا سی بٹھورا ذبح کر کے گوشت پون کے اللہ نے ابو بکر عمر بھی ساتھ سی تو آپ نے ایک روٹی پکڑی ہو 2-4 بوٹیاں رکھ کے نہ دے فرمایا میری بیٹی جناب سیدہ نو دے کے اب فاطمہ اتنے دن تینوں کھانا نہیں ملے تو پھر مخاطب کر کے صحابہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم جو اللہ کہتا ہے نا کہ تم سے سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا نعمتوں تو وہ یہی ہے نعمت کہ سوال ہوگا تو اسی منہ بوٹی پا کے پھو کروں لیا نا بیاہ بات کوئی نہیں چنگی پا کے دیں انتہا پر کے لیں تو پھر جے کسی دے کے پراتا جو اینی ٹو کے کرنا رہنا یہ نہیں قرآن کی آیات ثم لتسألن یومئذ عن النعیم وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ سبحان اللہ اور ان کے لیے فیہا اس میں منافع فائدے ہیں جانوروں کے لیے زمینداروں نے چوکھا پتا پہلا فائدہ تو گویا ہم نے ضائع جان دیں دے پاتھ کے تو بھی بیچ لیں دے منافع وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے پہلا فائدہ وَمَشَارِبُ اور پیتے بھی ہے تارا بھی لیں دے دودھ بیچ دے بھی دودھ بیچ دی ہے تو گجر وَمَشَارِبُ ہاں وہ جو سے پیتے بھی ہیں منافع بھی ہیں ادھر بیچی لئی 50,000 دی چھوٹی سون والی ہو گئی تو بیچ دی 3 لاکھ دی منافع تے اللہ دے حق وچ کوئی نہیں رکھ دے میں کسی نے بھی 5-10 ہزار ڈنگر بیچے ہاں نا تے میں کسی غریب مسکین اپاہج کمزور کسی دی خدمت کر دینے وچ 5-7 ہزار نہیں رکھ دے اللہ دے جس اللہ نے اتنے نفع دیتے نہیں کرتے مقصد تے اللہ ہے نا دنیا یہ نہیں سوچ دے کبھی نہیں سوچ دے نہیں کرے افلا یشکر پس وہ کیوں نہیں شکر کرتے پس وہ کیوں واتخذوا من دون اللہ الہا اور انہوں نے بنا لیے من اللہ کے علاوہ اینا کچھ اللہ نے دیتا واتخذوا انہوں نے بنا لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ الہا اور معبود سرکارہ اور بنا لیے دودھ 11ویں والے دن آتا فلانی جگہ سن دربار دے کے ماں نہیں ملتی فلانی جگہ دے دے کھیر پکا کے فلان جگہ دے اس سے من دون اللہ الہا اور بنا لیا انہیں اللہ کے علاوہ معبود
لعلہم ینصرون، شاید کوئی ان کی مدد کریں گے. کس واسطے انہیں دیں دے اسلام کیوں کریں جاندے لعلہم ینصرون، شاید کہ وہ مدد کریں. اللہ کہتے لا یستطیعون نصرہم، نہیں وہ طاقت رکھتے ذرہ برابر ان کی مدد کرنے کی، وہ ذرہ برابر کی نہیں طاقت رکھ دینے مدد کریں. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ، اور وہ ان کے لیے جُنْدٌ ایک قیدی کی حیثیت سے، عابد معبود جو غیر اللہ کو پوجنے والے ہیں، جُنْدٌ قیدی کی حیثیت سے، محضرون وہ حاضر کیے جائیں گے. جو لوگ دنیا میں اپنی عبادت کراتے رہے نا خوشی سے، جیسے انج کر دینے انج کر دینے، پھر وہ ایسے لوگ جو انبیاء گزر گئے نا وہ تو نہیں ہے جنہوں نے کہا لوگوں نے ما کان لنبی لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ، کسی بشر کے لیے لائق نہیں اللہ اس کو کتاب دے دے، حکمت دے دے، نبوت دے دے، پھر لوگوں کو کہے ثم یقول للناس عباد لی، لوگوں نے کہے کہ میرے بندے بنو، منو پوجو، منو پکارو، میں تھوڑی دعاواں سننا، میرے نذرانے دو، میں تھوڑی ڈبیاں اتار دیاں گا، میں تھوڑی قسمت دے فیصلے کراں گا. پیغمبر نبی اس طرح نہیں کہیں گے. عام جڑے لوگ ہیں ادھر تسی ویکھدے ہو بنے پھر دے کوئی پیر کوئی معبود کوئی نہیں فلانے کو جا فلاں کو جا، جو کچھ چلتا پہ تسی دیکھیا ہوئے گا سوشل میڈیا تے بتھیرا کچھ چلتا، بہت کچھ چل رہا سیدھے سجدے نہیں پے انہاں دے، کئی کچھ انہاں کو کرا رہے. تو ایسے کہندے یہ قیدیوں کے حیثیت سے حاضر کیے جائیں گے. فلا یحزنک قولہم، پس نہ تجھے غمگین کرے میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قولہم ان کا قول، ان کی باتیں. یہ تمہیں شاعر کہتے ہیں نعوذ باللہ، مجنون کہتے ہیں نعوذ باللہ، طرح طرح کے آپ کو القاب دیتے ہیں. فلا یحزنک، پس نہ آپ کو غم میں ڈال، قولہم ان کی باتیں، انا نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.